السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اجمیر کا ایک ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں اٹھیل آتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی، دودھ اپنے دیوتا کے چرنوں میں چڑھانے جاتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ پنڈت نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ بابا اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا کہ جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا۔ بت آخر بت ہی تھا، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی ہے اور آخرکار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی جاتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، تبھی میں گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہ الفاظ کہتی جا رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی اس وقت حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ کو پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا اور کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی مجھے تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں، تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے، میں تو اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیے، میں آپ لوگوں کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ اے خدا دودھ پی لے، ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے
پر وہ بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ اے لڑکی پاگلوں والی حرکتیں نہ کر، بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اے میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، اور بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا، وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی وہ بابا جی ہیں جن کا نام پر بت نے دودھ پی لیا۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی، وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا ہے، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بابا جی، آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کے باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا، آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت اور مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانا پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ سے آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، آگ کا کام ہی چلانا، اگر ہم اپنا ہاتھ اس میں ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ ہی جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو، ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی، مگر اس پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔